السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عرب کے لوگوں کو کیا صفات تھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب کے اندر کیوں بھیجا۔ پہلی صفت حسب و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عربوں میں نسب دانی کا اس درجہ اہتمام ہوتا تھا کہ انسانوں کے علاوہ گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہوا اور کون باندی کے بطن سے پیدا ہوا، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا اور کس نے رذیل عورت کا دودھ پیا۔ عرب کی ایک صفت شجاعت تھی۔ بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم کیسر و کسریٰ کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا، عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے محکوم نہ تھے اور نہ غلام تھے۔ جرت کا یہ حال تھا، عرب کا ایک ادنا سا فقیر بھی بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مروب نہ ہوتا تھا۔ ان میں ایک صفت غیرت کی تھی۔ غیرت کا یہ حال تھا، اپنی یا اپنی قبیلے کی ادنا سی بے حرمتی پر اپنا جان و مال پانی کی طرح بہا دیتے تھے، اور آپس میں جنگ و جدل اکثر بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے۔ ان کی ایک صفت سخاوت و ایثار تھی۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے۔ خود بھوکے رہنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن مہمان کا بھوکا رہنا گوارا نہیں تھا۔ قوت حافظہ، عرب کا قوت حافظہ سارے عالم میں مشہور تھا کہ 100 شعر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا۔ عربی زبان کی ایک صفت فصاحت و بلاغت ہے۔ فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاسنگ بھی نہیں ہے، اور کسی زبان میں علم و بلاغت پر مستقل کتابیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی کتاب ہے تو عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں اچھے اخلاق اور جوہر کمالات رکھے تھے، مگر جہالت اور نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے۔ لیکن جب اسلام کی تعلیمات نے ان کا رخ بدلا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی، وہ فرشتوں سے بھی بہتر اور افضل ہو گئی۔ پہلے یہی قوم جو قتل و غارت میں مبتلا تھی، جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یا زرد یا سیاہ امامہ باندھ کر ان کی نصرت و مدد اور ان کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئی۔ بہرحال عرب کے لوگ افعال اور اعمال کے لحاظ سے اچھے نہ تھے، مگر اخلاق، استعداد اور فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے۔ اعمال کی اصلاح آسان ہے، مگر اخلاق اور فطرت کا بدلنا مشکل ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اس خاندان کو منتخب کیا تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق سلیم الفطرت ہو۔ اس لیے نبی کے لیے کامل اخلاق ہونا ضروری اور لازمی ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کون سے 2 نام پسند تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح کس کے ساتھ ہوا، اور کتنی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔